محترمہ بےنظیر بھٹو کی شہادت کو 16 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ محترمہ بےنظیر بھٹو کے لیے بھی اقوام متحدہ بھی عمل میں آئی، اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی آئی، معاملات میرا خیال ہے وہیں رکے ہوئے ہیں۔ ایک عوامل نہیں تھے، اس میں ایسے لگا کہ جیسے بہت سارے عوامل تھے، بہت سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھے۔ پری پلان سا کام تھا جس میں دیکھیں نا، ایک طرف تو مارنے والے تھے اور دوسری طرف جو ہمارے ادارے تھے انہوں نے اپنا کردار صحیح ادا نہیں کیا، یا اس میں کیا معمہ ہے جو اب تک حل نہیں ہو سکا۔ کہ کہیں یہ بات کی تھی جنرل پرویز مشرف نے، اس نے کہا تھا کہ رف ایلیمنٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، وہ موسٹ پروبلی وہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن میں انوالو تھے۔ کہ جب بے نظیر بھٹو آ رہی تھی تو ایک بات طے تھی کہ وہ طالبان، القاعدہ، اسامہ بن لادن ہو یا ایمن الزواری ہو، جب یہ کسی چیز کو، تھریٹ کو کاؤنٹر کرتے ہیں، مرڈر ضرور ہوتا ہے۔ اتنی دلیر لیڈر پاکستان میں دوبارہ نہیں پیدا ہوتا، خوفناک حد تک دلیر۔ اسے پتا ہوتا تھا کہ میری موت سامنے ہے، وہ پھر نکلتی تھی گھر سے۔ یہ دلیر کی نشانی ہوتی کہ وہ کبھی نہیں بولتا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ یہ بزدل ہوتا ہے جو بار بار کہہ رہا ہوتا ہے میری تو جان کو خطرہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز نامہ کا پروگرام بے لگام۔ ہمارا آج کا موضوع ہے محترمہ بےنظیر بھٹو کی شہادت۔ 27 دسمبر 2007 کی ایک سرد شام، ایک دم جیسے پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی، اور وہ محترمہ بےنظیر بھٹو پر ہونے والے خودکش حملے کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی کارکنوں کے ساتھ محترمہ نے جام شہادت نوش کیا۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کے معروف اور سینئر صحافی انویسٹیگیٹر عبدالستار خان صاحب۔ خان صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیا حال ہے؟ تو خان صاحب یہ بتائیے گا کہ محترمہ بےنظیر بھٹو کی شہادت کو 16 سال مکمل ہونے کو ہیں، اور ابھی تک اس کی تحقیقات کا کوئی واضح نتیجہ نہیں آیا، جس طرح لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کا بھی ابھی تک وہ معمہ ہی بنا ہوا ہے۔ محترمہ بےنظیر بھٹو کے لیے بھی اقوام متحدہ بھی عمل میں آئی، اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی آئی، اور وہ معاملات میرا خیال ہے وہیں رکے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں آپ بتائیے گا۔ دیکھیں، دنیا میں کہیں بھی ہو، انویسٹیگیشن کے حوالے سے جب بھی کوئی انکوائری ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ اگر ایک ٹیم ہے، انویسٹیگیشن ٹیم ہے، اس کے پاس جو شواہد ہیں، فیکٹس ہیں، اگر شواہد تباہ ہو چکے ہیں، لنک مسنگ ہے، لنک مسنگ ہوتی ہے کہ یہ جو دو چیزیں پڑی ہیں ان کا آپس میں لنک ہے، تبھی یہ دو چیزیں یہاں پر ہیں۔ اگر ان کا لنک نہیں ہوگا یہ دو چیزیں یہاں پر رہ ہی نہیں سکتی، اور یہ افیکٹو نہیں ہو سکتی، ان کا یہ کام نہیں کر سکیں گی، یہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں رہیں گی۔ تو بے نظیر بھٹو کے انویسٹیگیشن انکوائری میں اتنے شگاف پڑے ہوئے ہیں، اتنے شگاف پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اب مہمہ جو ہے نا، وہ مسٹری، وہ اب ریزالو نہیں ہو سکتی۔ اس میں لنک مس ہو گئے، اس میں شواہد تباہ ہو گئے، اور یہ بات تھی کہ ایسے لگا کہ جیسے کسی کے اختیار میں نہیں ہے، حتیٰ کہ خود بے نظیر بھٹو کی وجہ سے بننے والی حکومت پیپل پارٹی کی 2008 سے 2013، وہ بھی ایسے ہی رہی جیسے کہ کوئی بے بس قسم کی نہیں حکومت ہوتی، کوئی لاچار، کوئی بے بس، بس نہیں چل رہا، کیا کریں، کوئی ہاتھ پیر مار کے تھوڑا بہت جو ہے نا اس کو وہ کر دیں۔ تو اگر یہ انویسٹیگیشن کسی اور دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتی، انکوائری ہوتی، اور اس میں اس طرح سے شواہد ڈسٹروائے ہو چکے ہوتے ہیں، ایویڈنس ڈسٹروائے ہو چکے ہوتے ہیں، لنک مسنگ ہو چکے ہوتے، تو شاید وہ آفیشیلی کوئی ایسی بات کر دیتے کہ جناب اب یہ انکوائری انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ تو بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے ساتھ بھی ایسے ہوا، اس میں ایسے لگا جیسے کوئی ایک عوامل نہیں تھے، ایک عوامل نہیں تھے، اس میں ایسے لگا کہ جیسے بہت سارے عوامل تھے، بہت سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھے، کوئی ایک نہیں تھا۔ اس مشرف گورنمنٹ کا جو سٹائل تھا، رویہ تھا، وہ ایسا ہی تھا کہ جیسے میں کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے منہ ادھر کر لوں، اور پھر یہ سوچتے ہوئے منہ ادھر کر لوں کہ جس نے جو کرنا ہے تو کر لے، جب آپ کر لیں گے تو پھر میں منہ ادھر کروں گی۔ جب ہو چکا تھا کام، جب کر لیا گیا تھا کام،
پھر آپ منہ ادھر کریں یا فوکس کریں اس کا اتنا اثر نہیں رہتا. تو خان صاحب یہ دیکھیں کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت سے پہلے ایک بڑا واقعہ کارساز کا ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ جو لیاقت باغ میں سانحہ ہوا، تو اس وقت کے وزیر داخلہ معین حیدر تھے غالباً، تو وہ انہوں نے بھی کہا تھا جی محترمہ بینظیر بھٹو کو کہا گیا تھا کہ گاڑی سے باہر نہ آئے، اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا تو جو جائے وقوع تھی اس کے شواہد بھی دھو دیے گئے، اور کارساز کے واقعے میں بھی اسی طرح ہی ہوا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پری پلان سا کام تھا، جس میں دیکھیں نا ایک طرف تو مارنے والے تھے اور دوسری طرف جو ہمارے ادارے تھے انہوں نے اپنا کردار صحیح ادا نہیں کیا، یا اس میں کیا معمہ ہے جو اب تک حل نہیں ہو سکا؟ کہ کہیں یہ بات کی تھی جنرل پرویز مشرف نے، اس نے کہا تھا کہ رف ایلیمنٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. اب جب اس نے یہ بات کی کہ رف ایلیمنٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، وہ موسٹ پروبلی وہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن میں انوالو تھے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ الیبوریٹ کریں کہ رف ایلیمنٹ، تو اس نے کہا کہ پولرائزیشن اس ملک میں بہت زیادہ ہے. بات یہ ٹھیک ہے، پولرائز قسم کی سوسائٹی ہے ہماری، پولرائزیشن ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ہے. ایکسٹریم اینڈ پہ ایک طرف سوچا جا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف اس کے بالکل مخالف وہ بھی ایک ایکسٹریم اینڈ پہ سوچا جا رہا ہوتا ہے. ماڈریٹ لیول کی چیز ہمارے ملک میں نہیں ہوتی. تو اس میں یہ بات کہ رف ایلیمنٹ جو تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ بھی تھا. اب بھی کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ یہ نہیں کہ وہ ہی تھا، وہ بھی تھا. جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ بھی تھا، تو اس کا مطلب کتنے بھی ہوں گے؟ اس میں سے ایک یہ بھی تھا. اس میں ایک یہ بھی تھا. اب یہ طالبان جو ہیں یا القاعدہ جو ہے، یہ شروع میں دیکھ لیں انہوں نے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے کبھی ذمہ داری لی نہیں. یہ پہلے ڈینائی کرتے رہے، پھر کتنے عرصے بعد جا کے 10-12 سال بعد جا کے انہوں نے اسے ماننا شروع کیا کہ یہ ہمارا کام تھا. اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ ٹیکنیکلی سپیکنگ جو انویسٹیگیشن انکوائری ہو رہی ہوتی ہے، تو جب بے نظیر بھٹو کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد حکومت پاکستان یعنی کہ جنرل پرویز مشرف کی طرف سے ایک ویڈیو آڈیو ریلیز کی جاتی ہے کہ جناب کوئی صاحب ہے جو مولوی صاحب ہے، اور وہ بیت المسعود کے ساتھ بات کر رہے ہیں. بیت اللہ مسعود کی بیت اللہ مسعود کے ساتھ بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب اگر میں بھی انویسٹیگیشن کرتا ہوں نا، تو اس طرح کا ایویڈنس، اس طرح کا ثبوت وہ میں بھی نہیں چاہوں گا کہ اتنی ارلی سٹیج کے اوپر، اتنی انفینسی سٹیج کے اوپر آپ اس کو بیان کر دیں، پبلک کر دیں. آپ نے اس طرح کا ایویڈنس تو رکھنا ہے، موضوع وقت کے لیے. اس طرح کا ایویڈنس آپ رکھتے ہیں، اس کو آپ نے جا کے انکوائری انویسٹیگیشن کی کسی سٹیج پہ استعمال کرنا ہوتا ہے. آپ نے پہلے ہی کر دیا کہ جناب یہ تھا اور یہ تھا. ان دونوں کی گفتگو جو تھی نا وہ ہم نے سنی، اور اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا. اب یہ 27 دسمبر کا اگر یہ واقعہ ہے تو اس سے پہلے 6, 7, 8, 10 دن، 12 دن، 14 دن، 15 دن پہلے ISI کے رپورٹس چلتی رہیں. آفیشل جو سیکیورٹی ایجنسیز تھی ان کی رپورٹس چلتی رہیں، اور رپورٹس یہاں تک چلیں کہ القاعدہ اور یہ طالبان اور یہ انتہا پسند اور یہ اور وہ، انہوں نے مل کے پلان کیا ہے کہ 3 بندوں کو مارا جائے گا. جنرل پرویز مشرف کو مارا جائے گا، بے نظیر بھٹو کو مارا جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان کو مارا جائے گا. اب یہ بے نظیر بھٹو کے 27 دسمبر کے واقعے سے، اس ٹریجڈی سے میں 10 دن 15 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. اگر ISI اس طرح کی چیزیں نکال رہی ہے، اگر جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹس نکل رہی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کورسپونڈنس ہو رہی ہے، تو اٹ مینس کہ وہاں پر بہت کچھ چیزیں تھیں کہ جب بے نظیر بھٹو آ رہی تھی تو ایک بات طے تھی کہ وہ طالبان، القاعدہ کا میں زیادہ نام لوں گا، القاعدہ ذہن میں رکھیں، القاعدہ کے ساتھ ساتھ پھر اسامہ بن لادن کا بھی نام ذہن میں رکھیں، کہ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھ رہے تھے کہ وہ بائی ڈیزائن، وہ ایک ایسے ڈیزائن کے ساتھ آ رہی ہے جس میں ہمارے لیے ذرا مصیبت بڑھے گی، مصیبتیں بڑھیں گی. تو اب اس بات ہے کہ کوئی بھی ہو، آپ ہو، میں ہوں، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مصیبتوں میں اضافہ ہوگا
تو ہم نے اس کو اپنے لیے تھریٹ ہی سمجھنا نا. تو ہم نے اس کو کاؤنٹر کسی نہ کسی طریقے سے کرنا ہے. اور جب القاعدہ ہو یا طالبان ہو, اسامہ بن لادن ہو یا ایمن الزواری ہو, کوئی بھی ہو, جب یہ کسی چیز کو تھریٹ کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو اس میں مرڈر ضرور ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیگوسیشن کر کے کو بات چیت بڑھا کے یا ڈپلومیسی کے ذریعے آپ کسی چیز کو کاؤنٹر کر لیں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب کون تھے رفیق الحریری جب ادھر سے آئے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے رحمان ملک صاحب نے کہا جی بس یہ آپ کاغذ پکڑے اور سیر کرے اور واپس چلے جائیں. تو اس حد تک بھی باتیں باہر آئی ہیں. اب یہ ہوا تھا رحمان ملک مرحوم, ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرتی ہے, اور یہ ہے دور جب صدر آصف علی زرداری صدر بن چکے ہیں, پیپل پارٹی کی حکومت آ چکی ہے. تو سٹیٹمنٹ لینا آپ نے. سٹیٹمنٹ کس سے لینا ہے کہ جو اس وقت بے نظیر بھٹو کے قریب ترین لوگوں کے اس کا سٹیٹمنٹ لینا ہے. تو یہ ایف آئی اے کر کے آ رہی تھی. مگر رحمان ملک صاحب بہت قریب تھے, وہ اس جگہ سے جا چکے ہوئے تھے. وہ جنرل ایک صاحب اور تھے جو کہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے بھی چیئرمین بنے تھے, وہ جنرل کا نام میں بھول رہا ہوں, خواجہ توقیر ضیاء. خواجہ توقیر ضیاء وہ بھی تھے, اور شہری رحمان بھی تھیں, اور فرت اللہ بابر, ناہید خان, فرت اللہ بابر. اب کیا تھا کہ ناہید خان کے سٹیٹمنٹ تو لیے جاتے رہے, ناہید خان کے سٹیٹمنٹ لیے جا رہے ہیں, ایف آئی اے ان کے سٹیٹمنٹ لے رہی ہے, باقیوں کو کیوں نہیں سٹیٹمنٹ لے رہی ہے ایف آئی اے؟ بھئی آپ نے سٹیٹمنٹ لینا ہے, آپ نے اریسٹ تھوڑی کرنا ہے, تو آپ نے سٹیٹمنٹ لینا ہے. اب سٹیٹمنٹ اگر آپ نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ویکیوم آپ کی انویسٹیگیشن انکوائری میں آ جائے گی کہ آپ نے صرف ناہید خان کا سٹیٹمنٹ لیا اور ایک سے زیادہ مرتبہ لیا, اور آپ کو رحمان ملک صاحب مرحوم, جنرل توقیر ضیاء, فرت اللہ بابر اور یہ شہری رحمان, وہ اس کا بھی سٹیٹمنٹ لے لیتے آپ. سٹیٹمنٹ لینے میں کیا حرج ہے کہ آپ نے سٹیٹمنٹ لینا ہے کہ اس وقت آپ گاڑی میں تھے جب محترمہ کے ساتھ یہ ہوا, تو کچھ نہ کچھ تو بتاتے ہیں کہ گواہ ہے, وہ چشمدید گواہ ہیں. انہوں نے چشمدید گواہ کا سٹیٹمنٹ کیا انہوں نے اس لیے تھوڑی لینا تھا کہ آپ کو اریسٹ کر رہے ہیں. ناہید خان کو اریسٹ کیا نہیں کیا. اب وہاں پہ ایک تفریق سامنے آئی کہ ناہید خان چونکہ اینٹی آصف علی زرداری کیمپ کی تھیں, اس لیے ان کا بار بار یہ کیا گیا, اور یہ جو باقی لوگ تھے, رحمان ملک صاحب تھے, جنرل توقیر ضیاء تھے, فرت اللہ بابر تھے, شہری رحمان تھی, یہ اینٹی آصف علی زرداری کیمپ نہیں تھا, اس لیے ان کا سٹیٹمنٹ ہی نہیں لیا گیا. اس کے بعد آ جائیں کہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور میں, مارک سیگل ایک ہوتا تھا جس کے ساتھ بے نظیر کا بڑا تھا, وہ بے لابسٹ فرم کا کوئی تھا, ہاں وہ ایسا تھا. تو انہوں نے کارساز کے بعد 3 نام لیے تھے اور مارک سیگل کو بھیجا تھا, باقاعدہ ای میل کی تھی, اس میں 3 لوگوں کے نام تھے. اس میں جنرل پرویز مشرف, نہیں, چودھری پرویز الہی, اعجاز شاہ, اور جنرل صاحب جو تھے ان کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں, جو آئی ایس آئی کے ڈی جی بھی رہے ہیں اپنے زمانے میں, بڑا ان کا نام رہا ہے, طالبان کے حوالے سے بڑا نام رہا ہے. وحید گل, وہ جنرل بہت مشہور جنرل رہے ہیں نا, پاکستان میں اتنا مشہور جنرل جو ہے نا وہ کم ہی رہے ہیں. تو یہ 3 کا نام لیا تھا بے نظیر بھٹو نے, ان کو نومینیٹ کیا تھا. تو بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا تھا 2007 میں. 2016 میں خالد قریشی صاحب تھے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کے, وہ جے آئی ٹی ایک اور بنی ہوئی تھی, جے آئی ٹی کی انکوائری کر رہے تھے بے نظیر بھٹو کے مرڈر کی. تو عدالت میں پوچھا گیا کہ کیا خالد قریشی صاحب آپ نے ان 3 لوگوں کا سٹیٹمنٹ لیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں لیا. اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ صرف سٹیٹمنٹ لینا, میں کیا کہہ رہا ہوں کہ انکوائری انویسٹیگیشن کی بہت ساری سٹیجز ہوتی ہیں جہاں آپ کو کلیو کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو کلیو ملتا ہے, لیڈ ملتی ہے جس کو لے کے آپ آگے چلتے ہو. اب یہ 3 بندے تھے, ان کا آپ نے نہیں لیا. وہ پہلے وہ بتایا کہ ان کا سٹیٹمنٹ, یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں پر آپ کی انویسٹیگیشن انکوائری کا صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اپنی حکومت ہو. اچھا خان صاحب, ادھر
جو آپ کی باتوں سے یہ تو سرکاری سطح پہ انویسٹیگیشن، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کی یا اس میں آپ کا کیا ہے کہ اصل محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل کون تھے؟ باقی یہ چیزیں تو مس لیڈ ہوئی، گواہوں کا بیان ہونا چاہیے تھا، جو مبینہ طور پر جن کے اوپر الزام تھا ان کا ہونا چاہیے تھا، وہ تو اب یہ ٹیکنیکلٹیز میں ہم آ گئے نا. جو آپ عوام کو ذرا گائیڈ کریں کہ آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے. نہیں، میری انویسٹیگیشن بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو آفیشیل انویسٹیگیشن ہوتی ہے سر مختلف قسم کی آئی نا، اس میں سے آپ نے کیا؟ میں نے بھی ایویڈنس کے ساتھ چلنا ہے، میں نے ایویڈنس کے بغیر نہیں چلنا، کیونکہ ایویڈنس کے بغیر چلوں گا تو میری تو کوئی چیز کوئی ہائی کورٹ میں نہیں مانی جائے گی. میں نے وہ کہیں گے یار خان صاحب آپ رات کو خواب تو نہیں دیکھ رہے تھے. آپ نے آنا ہے ایویڈنس کے ساتھ آنا ہے. اب اس میں یہ تھا کہ جو اقوام متحدہ کی یو این کمیشن رپورٹ تھی، یو این کمیشن رپورٹ میں جو ایک بات سب سے بڑی مناسب تھی وہ یہ تھی کہ ٹریس دی ہرارکی آف دی کانسپریسی. اب ٹریس دی ہرارکی آف دی کانسپریسی اس کو دیکھیں تو یہاں پر لو لیول کے جو آپریٹیوز تھے، جو سوئسائڈر تھے، جو ایگزیکیوٹر تھے، وہ مارے جا رہے ہیں، وہ پکڑے جا رہے ہیں. تو آپ کیسے کر دیں گے؟ اب اس طرح سے جب پلان ہوتا ہے نا تو اس کی مختلف ٹیئرز ہوتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، یہاں تک جاتے ہیں. اور نمبر 7 پہ جو آپریٹیوز ہوتے ہیں نا ان کو صرف نمبر 6 کا پتہ ہوتا ہے. ان کو نمبر 6 کے بعد نمبر 5، نمبر 4، نمبر 3، نمبر 2، نمبر 1 کا نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے. اب نمبر 6 پہ جو ہے اس کو صرف نمبر 5 کا پتہ ہے. ٹھیک ہے. اب ان کو نہیں پتا کہ نمبر 5 سے اوپر کون ہے ان کے، اور ان کی پوزیشن کیا ہے. کیا وہ ماسٹر مائنڈ ہیں، کیا وہ ایمیزریز ہیں، کیا وہ پلانر ہیں، کیا وہ ہینڈلر ہیں، کیا وہ فیسیلیٹیٹر ہیں. مطلب کہ کسی چیز کا نہیں پتا تھا. پوری دنیا میں انکوائری انویسٹیگیشن ہوتی، کوئی چیز ہوتی ہے، وہ ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہوتی. ہم گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ انج کو ہو گیا تھا، اٹھو اٹھ چھڑ دینے. ہاں، اٹھو اٹھ ہمارا اسٹائل ہوتا ہے نا، دیسی اسٹائل، پاکستانی اسٹائل یہی ہے. اٹھو اٹھ پہ سارا پاکستان چل رہا ہے، اٹھو اٹھ پہ چل رہا ہے، پتہ ہوتا نہیں. لیکن ہاں صاحب یہ جو تھا کہ 26 دسمبر کو غالباً پشاور میں جلسہ تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا، تو یہ مبینہ جو خودکش تھے یا جو پیچھے لگے ہوئے تھے، انہوں نے ادھر بھی ان کا پلان تھا پہلے. ہاں، ادھر یہ ہوا تھا کہ یہی اکرام اللہ تھا، یہی بلال تھا، یہی سعید تھا. تو یہ تھا کہ یہ وہ ایکسس نہیں لے پائے تھے، پینیٹریشن نہیں لے پائے تھے کہ بے نظیر بھٹو کے وہیکل کے قریب جا کے انہوں نے بلاسٹ کرنا تھا. تو یہ سیکیورٹی کی وجہ سے قریب نہیں جا سکے تھے. تو جو ہی محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کا جو ساتھی تھے وہ شفٹ ہوئے ہیں پنڈی میں، راول پنڈی میں، اسی طرح یہ اکرام اللہ، بلال اور سعید وغیرہ جو ہے نا وہ شفٹ ہوئے. کہ ہمارا یہاں پہ 26 دسمبر کو نہیں ہو سکا تو ہم 27 دسمبر کو جا کے، کل کو تو جا کے یہ کریں گے. اور پھر اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ جو ہینڈلرز تھے، اب ہینڈلرز کو بھی ایلیبوریٹ کرنا پڑے گا، فیسیلیٹیٹر کو بھی ایلیبوریٹ کرنا پڑے گا، پلانر کو بھی کرنا پڑے گا، امیزریز کو بھی کرنا پڑے گا، ماسٹر مائنڈ کو بھی کرنا پڑے گا. یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب اگر عثمان صاحب آپ کے پیچھے 2 بندے لگ گئے ہوئے ہیں، سنبھالنے والا، محفوظ کرنے والا، سیکورٹی دینے والا میں ہوں. اب میری کوتاہیاں ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کو ٹارگٹ کرنے والے کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ میری کوتاہی ہوگی. اب میں جان بوجھ کے کوتاہی کر رہا ہوں یا مجھ سے ہو گئی ہے، میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں یا مجھ سے ہو گئی ہے. میں نے تو آپ کے دونوں مخالفوں کو پورا موقع دے دیا کہ جناب میرے اوپر ساری ذمہ داری تھی کہ محفوظ میں نے رکھنا ہے. میں نے آنکھیں بند کر لی، میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں. تو اس میں یہی ہوا کہ وہ جو پیچھے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا یہ تھا کہ یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں یہ پوری دنیا تسلیم شدہ بات ہے کہ اتنی دلیر لیڈر پاکستان میں دوبارہ نہیں پیدا ہو. خوفناک حد تک دلیر. وہ اتنی دلیر تھی کہ اس کی موت سامنے ہوتی تھی، اسے پتہ ہوتا تھا کہ میری موت سامنے ہے، وہ پھر نکلتی تھی گھر سے، پھر ایڈریسز کرتی تھی، پھر لوگوں میں جاتی تھی، پھر پبلک میٹنگ میں جاتی تھی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 93 کی بات ہے. 93 کے ساتھ وہ اپنی موت کے ساتھ کھیلتی جا رہی تھی. 93 کی. اب 93 سے لے لو تو یہ واقعہ ہے 2007 کا. اب 93 سے 14 سال وہ
मौत के साथ आंख मचोली खेलने वाली वो लीडर थी। इतनी दलेर लीडर तो बहुत अरसा, ये पाकिस्तान तो छोड़े पड़े बात, पाकिस्तान तो इतना सा रह जाता है, ये पूरा खिता भी अगर आप ले लें, बड़े से बड़ा खिता, ये दुनिया मानती है कि वो इस चीज़ का लिहाज नहीं करती थी कि आपने घर में बैठ जाना है, दरवाजे बंद कर लेने हैं, अपनी हिफाजत के लिए 6 बंदे रख लेने हैं, 600 बंदे रख लेने, 6000 बंदे रख लेने, और फिर आपने कहना मेरी जान को तो खतरा है। अब बंदा कहे कि तू घर के अंदर बैठा हुआ है 24 घंटे, बेनज़ीर ने आज तक नहीं कहा था कि मेरी जान को खतरा है। ये दलेर की निशानी होती कि वो कभी नहीं बोलता कि मेरी जान को खतरा है। ये बुज़दिल होता है जो बार बार कह रहा होता है मेरी तो जान को खतरा है, मेरी तो जान को खतरा है। अब जितनी दफ़ा कोई बोलता है ना कि मेरी जान को खतरा है, तो समझ लें वो बुज़दिल आदमी। अच्छा खान साहब, बहरहाल ये से हमारे सोसाइटी का क्या कह सकते हैं कि जहाँ पे ये तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में साजिश हुई, इसके पसे पर्दा भी बहुत से किरदार थे, लेकिन इस चीज़ का क्या करें? लियाकत अली खान साहब का भी यही मामला हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो ओपन एंड शट केस है ना, कि आप कह रहे हैं कि अदालती कत्ल हुआ है, जुडिशल मर्डर हुआ है, उसमें 2011 में सदर पाकिस्तान रेफरेंस भेजता है, आज 12 साल हो गए हैं, हम उसका फैसला नहीं कर सके। इसमें कोई सबूत तो नहीं ज़ाया किए गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जेल में रह के, जिधर ऑफर्स भी थी कि यानी कि आलम इस्लाम के बड़े बड़े लीडर चाहते थे कि भुट्टो को उधर से रेस्क्यू किया जाए, लेकिन वो नहीं हुए और उन्होंने फांसी होगी। पर हमारा सिस्टम अभी तक इस चीज़ को नहीं तस्लीम करे, भुट्टो कातिल था, भुट्टो मकतूल था, भुट्टो जालिम था, भुट्टो मजलूम था। इसी लड़ाई में हैं हम। जब जिन लोगों ने मुखालफिन ने इस्तेमाल, यही मियाँ नवाज शरीफ भुट्टो को पाकिस्तान तोड़ने वाला भी कहते थे और कातिल भी कहते थे, और यही शहीद कहते हैं। ये एक बात ज़हन में रख लो कि हमारे यहाँ सियासतदान जो होता है ना, वो सियासी बयानात पे पल रहा होता है। कोई भी पाकिस्तान की तारीख के सियासतदान निकाल के देख लो, ये सियासी बयानात होते हैं, जिसको आप बयानिया नहीं कहते। वो बयानिया होता क्या है, सियासी बयान होता क्या है? मैं बहुत दलेर हूँ, मेरे मुखालिफ बुज़दिल हैं, मैं सच्चा हूँ, मेरे मुखालिफ झूठे हैं, मैं ही कौम को इस नाव निकाल सकता हूँ, इस सारे मसाइल से निकाल सकता हूँ, महरूमी से निकाल सकता हूँ, जबकि मेरे मुखालिफ जो हैं इस महरूमी में डालते हैं। हर एक सियासतदान इस तरह का बयानी के साथ चल रहा होता है। लेकिन हाँ साहब, वो गोरे जो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हमारे यहाँ नहीं होता। तो सर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तो साबित कर दिया ना कि वो कहती थी, जान दे के साबित कर दिया कि वो वायद थी। उस तरह का एक आप ज़हन में रख लें कि उस तरह का अब लीडर, बल्कि जब से वो गई है, उस तरह का लीडर अब पैदा नहीं हो सकता जिसे दलेर कहते हैं, बहादुर कहते हैं। हमारे यहाँ तो हर एक को अपनी पसंद के बंदे को बहादुर दलेर डिक्लेयर कर दिया, तो मैं को किधर से बहादुर हो गया, किधर से दलेर हो गया, समझ नहीं आती। या तो बहादुर और दलेरी के मायने बदल दिए आपने, बदल दिए, या इसकी तारीफ ही अपनी मर्जी के मानी और अपनी मर्जी के बाद। दलेर जिस तरह दुनिया मानती है ना कि बहादुर और दलेर कहते किसको है, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ मुझे कोई पसंद आ जाए, चाहे वो पटाखे से डरता हो, तो मैंने कह देना कि वो बड़ा दलेर है, बड़ा बहादुर है। दलेर बहादुर जो होता है ना, उसे एक प्राइस वो देता है। जी खान साहब, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। 96 न्यूज़नामा को सब्सक्राइब और शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।